الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ دو شعر ملاحظہ فرمائیں۔ قدسیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، قدسیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اوج فلک پر، شور ہے اوج فلک پر آمد رمضان کا، شور ہے اوج فلک پر آمد رمضان کا، قدسیوں میں ہے مسرت کی لہر دوڑی ہوئی، شور ہے اوج فلک پر آمد رمضان کا، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، قید ہوتے ہیں شیاطین اس مبارک ماہ میں، گیت گاتے ہیں فرشتے، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کی، گیت گاتے ہیں فرشتے عظمت سبحان کی۔ حضرات، لاک ڈاؤن کی وجہ سے ماہ رمضان میں نماز تراویح کا معاملہ بہت ہی مشکل ترین ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ مسجد میں آ نہیں سکتے، مجبور ہو کر آپ کو نماز تراویح گھر میں پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے میں نے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کوشش کیا کہ آپ کے سامنے تراویح کی نماز کا طریقہ اور اس کے کچھ مسائل، اس کی کچھ اہمیت آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، پروردگار عالم ماہ رمضان کے صدقے میں، نماز تراویح کے صدقے میں، تلاوت کلام پاک کے صدقے میں کرونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے ہم تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اس کا خاتمہ دنیا سے فرما دے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے تراویح کے تعلق سے کچھ مسائل ہیں اسے ہم بیان کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ نماز تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت مؤکدہ ہے، اس کا ترک کرنا جائز نہیں، اس پر خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مداومت فرمائی، یعنی ہمیشگی برتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تراویح کی نماز پڑھی اور اسے بہت پسند فرمایا۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کی وجہ سے، اس کے اگلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی صغائر۔ پھر اس اندیشہ سے کہ امت پر فرض نہ ہو جائے ترک فرمائی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات مسجد کو تشریف لے گئے اور لوگوں کو متفرق طور پر نماز پڑھتے پایا، کوئی تنہا پڑھ رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ لوگ پڑھ رہے ہیں، فرمایا میں مناسب جانتا ہوں کہ ان سب کو ایک امام کے ساتھ جمع کر دوں تو بہتر ہو۔ سب کو ایک امام حضرت سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اکٹھا کر دیا۔ پھر دوسرے روز فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے گئے، ملاحظہ فرمایا کہ لوگ اپنے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، فرمایا نعمت البدعۃ ہذہ، یہ اچھی بدعت ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نماز تراویح 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت ہے۔ امام بیہقی نے بسند صحیح سعید بن یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے،
اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں بھی یوں ہی تھا۔ اور موطا کے اندر یزید بن رومان سے روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ 23 رکعتیں پڑھتے۔ امام بہقی نے کہا کہ اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہیں، اور مولا علی شیر خدا نے ایک شخص کو حکم فرمایا کہ رمضان میں لوگوں کو 20 رکعتیں پڑھائے۔ نیز اس کے 20 رکعت میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجبات کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں، لہذا مناسب تھا کہ یہ بھی 20 رکعتیں ہوں کہ مکمل و برابر ہو جائے۔ اب نماز چونکہ آپ تراویح کی پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ نماز تراویح کا وقت کیا ہے؟ تو نماز تراویح کا وقت یہ ہے کہ عشاء کی نماز فرض ادا کرنے کے بعد سے طلوع فجر تک ہے، وتر سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی۔ تو اگر کچھ رکعتیں اس کی باقی رہ گئیں کہ امام وتر کو کھڑا ہو گیا تو امام کے ساتھ وتر پڑھ لے، پھر باقی ادا کر لے، جبکہ فرض جماعت سے پڑھے ہوں، اور یہ افضل ہے۔ اور اگر تراویح کی نماز پوری کر کے وتر تنہا پڑھے تو بھی جائز ہے۔ تراویح کی نماز 20 رکعتیں 10 سلام سے پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، اور اگر کسی نے 20واں پڑھ کر آخر میں سلام پھیرا تو اگر ہر 2 رکعت پر قاعدہ کرتا رہا تو ہو جائے گی، مگر کراہت کے ساتھ، اور اگر قاعدہ نہ کیا تو 2 رکعت کے قائم مقام ہوئیں۔ اب ایک اہم مسئلہ سنیے نیت کے بارے میں، کیسے اس کی نیت کی جاتی ہے وہ سن لیجئے۔ احتیاط یہ ہے کہ جب 2 رکعت پر سلام پھیرے تو ہر 2 رکعت پر الگ الگ نیت کرے، اور اگر ایک ساتھ 20 رکعت کی نیت کر لی تو بھی جائز ہے۔ در مختار تراویح کی نماز میں ایک بار قرآن مجید ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے، اور 2 مرتبہ فضیلت اور 3 مرتبہ افضل۔ لوگوں کی سستی کی وجہ سے ختم کو ترک نہ کرے۔ نماز تراویح جب آپ پڑھیں گے تو 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے۔ 2 رکعت کے بعد سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد مختصر کوئی درود پڑھیے، اور اس کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں، پھر 2 رکعت پڑھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز جو پڑھیں گے تو آپ کون سی صورتیں پڑھیں؟ آپ کو اختیار کلی حاصل ہے قرآن پاک کی، جس صورتوں کو چاہیں پڑھیں آپ، لیکن میں بہتر یہ سمجھتا ہوں جو ہمارے علماء ائمہ حضرات عموماً پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ علم تر کیف سورہ فیل سے لے کر سورہ ناس تک یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں۔ ان 10 صورتوں کو آپ نماز تراویح میں پڑھیں، ہر صورت کو ڈبل کر دیں گے انشاءاللہ 20 رکعت ہو جائے گی۔ اب اس کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ علم تر کیف پڑھیں پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ لإلاف قریش پڑھیں، اس کے بعد پھر آگے پڑھتے جائیں، ایک ایک بار پڑھتے جائیں، پھر دوبارہ پھر پڑھ دیں۔ ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر صورت کو ڈبل کر دیں، یعنی سورہ علم تر کیف پہلی رکعت میں، دوسرے میں لإلاف قریش، اس کے بعد پھر کھڑے ہوں 2 رکعت، اسی کو پھر دوبارہ بھی پڑھیں۔ تو اس طریقے سے ہر صورت کو ڈبل کر دینے سے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ چوتھے رکعت پہ یعنی جب 4 رکعت ہو جائے گی تو آپ کو دعائے تراویح پڑھنی ہے۔ وہ کیا ہے ذرا سنیے، کس طریقے سے پڑھا جائے گا؟ سبھی لوگوں کو پڑھنا چاہیے بلند آواز سے۔ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی سن کے یاد کر لیں۔ سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح،
اللهم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. یہ سبھی لوگ پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائے. ہر 4 رکعت پہ یہ دعا آپ کو پڑھنی ہے. اس طریقے سے آپ 20 رکعت تراویح کی نماز ادا فرمائیں. نماز تراویح مکمل ہو جانے کے بعد جنہوں نے عشاء کی فرض نماز جماعت سے ادا کی ہے وہ وتر کی نماز جماعت سے ادا کریں. وتر کی نماز ماہ رمضان میں جماعت سے ادا کی جاتی ہے. رمضان کے علاوہ اس کی جماعت درست نہیں ہے. اگر پہلی رکعت میں اذا جاء نصر اللہ اور دوسری رکعت میں تبت یدا پڑھی جائے اور تیسری میں قل هو اللہ احد تو انشاءاللہ اس طریقے سے نماز وتر میں ان سورتوں کو پڑھنے والے کو دانت کی تکلیف نہیں ہوگی. ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی اور وتر کی نماز ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. نماز ہو جانے کے بعد آپ دعا اس طریقے سے کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دارك دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم ربنا وتوفنا على المسلمين. اللهم ربنا وتوفنا على المسلمين. اللهم ربنا وتوفنا على المسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من كل داء. اللهم احفظنا من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام والأمراض والأوجاع والآلام والأورام خصوصا كورونا بفضلك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.